السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں 29واں پارہ پڑھا گیا، جو کہ چند صورتوں پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں سورہ ملک اور اس کے بعد سورہ قلم، پھر سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل اور مدثر، اس کے بعد سورۃ القیامہ، سورۃ الانسان جس کا دوسرا نام سورۃ الدہر ہے، اور ایسے ہی سورۃ المرسلات۔ یہ صورتیں پڑھی گئی۔ سورہ ملک جہاں سے اس پارے کی ابتدا ہے، اس کی فضیلت ہم اور آپ علماء کے زبانی سنتے رہتے ہیں، اور جب کلام مجید کی ایک ایک سورت کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے تو پھر پورا قرآن اگر انسان پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو رب العالمین اس کے لیے دین کتنا آسان کرے گا۔ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں، سعادتیں ہیں، اسے بالضرور اس سے ہمکنار کرے گا۔ سورہ ملک کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ چند حدیثیں بیان کی ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر 2890 اور 2891 یہ دو حدیثیں ہیں۔ پہلی، صحابہ کہتے ہیں قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے، اگر انسان اسے رات میں پڑھے، یہ فضیلت ہے رات میں پڑھنے کی، اگر انسان رات میں اسے پڑھتا ہے تو وہ صورت اسے عذاب قبر سے ضرور بچائے گی۔ اور اس طرح کی حدیثیں ہیں ترغیب و ترہیب میں 3561 اور 3562 کہ جب کوئی بندہ سپرد قبر کیا جاتا ہے، اس کے اہل و عیال جیسے ہی اسے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے جاتے ہیں، اگر اس نے قرآن کی دنیا میں تلاوت کی، قرآن کریم کا حق ادا کیا، خاص کر کے ان صورتوں کو پڑھا جو صورتیں عذاب قبر سے بچانے والی ہے، جس میں نام ہے سر فہرست سورہ ملک کا، تو ابھی عذاب اس کی طرف چاہے سر کی طرف سے آنا چاہے، یا ایسے ہی ہاتھ کی طرف سے، یا پھر پیر کی طرف سے، جدھر سے بھی عذاب آتا ہے سورہ ملک اس عذاب کو روک دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ جس بندے نے اس سورت کو ہر رات پڑھا ہے، سونے سے پہلے ہم اور آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اگر انسان قبر کے حوالے ہوا تو یہ سورت عذاب قبر سے اسے بچائے گی۔ پھر عذاب قبر کے بعد یعنی جو مرحلہ ہے انسان کا، میدان محشر کی سختیاں، تو ایک حدیث آتی ہے جیسا کہ پہلے بھی ریفرنس دیا گیا، اور 1400 نمبر کی 1400 ابو داؤد کی: ان فی القرآن سورۃ 30 آیہ من قرأها شفعت لرجل حتی غفر لها۔ 30 آیات پر مشتمل کلام مجید میں ایک صورت ہے سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اگر انسان اسے کبھی بھی پڑھے، رات میں پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، ہی المانعۃ من عذاب القبر، اگر رات میں پڑھ کے ہم اور آپ سوئیں تو عذاب قبر سے یہ صورت ہم اور آپ کی حفاظت کرے گی۔ اور یہ فضیلت آپ کبھی بھی پڑھیں، رات میں پڑھیں یا دن میں پڑھیں، سورہ ملک کی تلاوت اگر آپ کرتے ہیں تو یہ میدان محشر میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو یہ بڑی
عظیم صورت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، جیسا کہ یہ ریفرنس ہے الترغیب و ترغیب کے اندر 1475 اور ایسے ہی 1589 نمبر کی حدیث ہے، ہم صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو اس کی تبلیغ کرتے تھے، اور ہم نے سورہ ملک کا نام ہی رکھ دیا تھا سورۃ المانعہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سورۃ المانعہ ہم نے اس کا نام رکھا تھا۔ مانعہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی، کس سے؟ عذاب قبر سے۔ تو ہم صحابہ آپس میں اس سورت کی فضیلت کی اوروں کو تبلیغ کرتے تھے، بتلاتے تھے، اور اس کا نام ہم نے ہمارے زمانے میں سورۃ المانعہ رکھا تھا، تمنعہ من عذاب القبر۔ جو اسے پڑھے گا یہ سورت اسے عذاب قبر سے محفوظ کرے گی۔ رب العالمین نے اس سورت میں ایسی کیا تاثیر رکھی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری بادشاہت، چاہے آخرت کی ہو، دنیا کی ہو، آسمان کی ہو، زمین کی ہو، بادشاہت اور بادشاہت کی چابیاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے کہا گیا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھیے موت اور زندگی کس لیے دی گئی؟ انسان پہلے مری ہوئی حالت میں رہتا ہے، ایک نطفہ، الم یک نطفۃ من منی یمنی، سورۃ القیامہ کے اخیر میں آج یہ آیت تلاوت کی گئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انسان وجود میں نہیں رہتا، پہلے عدم میں ہوتا ہے، یعنی مرا ہوا رہتا ہے، پھر اس میں ہم روح پھونکتے ہیں، اس کو عدم سے وجود میں ہم لاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا موت اور زندگی اللہ نے پیدا کی، یا کچھ مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا موت سے مراد انسان کی حقیقی موت، اور زندگی سے مراد آخرت کی زندگی، دنیاوی زندگی کو شمار ہی نہیں کیا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، کیونکہ دنیا میں اہل ایمان کو دنیاوی زندگی محض آخرت کمانے کے لیے دی گئی ہے، دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں، اور اللہ کے نزدیک اس زندگی کی کوئی قدر و قیمت ہے بھی نہیں۔ یہ حدیثیں ہم نے سنی ہیں 2320 اور اس کے بعد کی جامع ترمذی ابواب الزہد میں، لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا لشربة ماء یا شربة ماء، اگر ایک مچھر کے پل کے برابر بھی یا پر کے برابر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ دنیا میں نافرمان کو پانی کی گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن دنیا کی حیثیت ہی اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر دنیا کی زندگی شمار ہی نہیں کی گئی۔ الذی خلق الموت، سیدھے ہی سیدھے انسان کی موت کا تذکرہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا والحیاء، یعنی آخرت کی زندگی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ سب اللہ نے دنیا میں انسان کو نعمتوں سمیت زندگیاں دی ہے تو اس لیے دی تاکہ انسان احسن عمل کرے۔ اب ہم میں سے شاید چند ہوں گے جو یہ بتا پائیں گے کہ قرآن کریم میں احسن عمل کئی جگہوں پہ استعمال ہوا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون سا عمل احسن ہوتا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے قرآن کریم کی کہ دنیا میں ہم نے لوگوں کو اس لیے زندگی دی یا دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ احسن عمل کرے۔ جب تک کہ کسی عمل میں دو خوبی نہ ہو یا دو شرط نہ ہو وہ عمل کبھی بھی احسن نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ بس نمازوں کے بارے میں جان لیا اور کچھ باتیں موٹی سی جان لی، نہیں، قرآن کریم جتنا ہم پڑھیں گے، جتنا ہم سنیں گے، اتنا ہم اپنے کردار کے اندر نافذ کر سکیں گے۔ اور کوئی یہ سوچے کہ سنا جائے گا تو عمل کرنا پڑے گا، آپ کو دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ آپ سنیں اور سن کر کے اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ ابھی آگے کی آیت آئے گی کہ دوزخی دوزخ میں گئے تو انہوں نے دوزخ میں آنے کی وجہ کیا بیان کی۔ اس لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں سنوں گا تاکہ مجھے عمل نہ کرنا پڑے، تو پھر یہ اور خطرناک ہے، کیونکہ ہم اور آپ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، سننا بھی ہے، سن کر کے اس کے مطابق چلنا بھی ہے۔ اگر کوئی من چلا ایسا کہتا ہے جتنا سنو گے اتنا کرنا پڑے گا اس لیے سنو ہی مت،
تو پھر وہ آگے کی آیت آ رہی ہے جو دوزخیوں کا جواب ہے دوزخ میں جانے کا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ قرآن کریم کی باتیں سنیں، ہم پوچھے جائیں گے اس کلام مقدس کے تعلق سے۔ 44 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ زخرف کا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے نبی یہ قرآن آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، آپ سمیت پوری امت کل میدان محشر میں اس قرآن کے تعلق سے پوچھی جائے گی کہ قرآن کے مطابق عمل کیا، قرآن سمجھا یا نہیں سمجھا۔ اس لیے کوئی بھی عمل احسن تب ہوتا ہے جب اس میں دو بنیادی شرط ہوں۔ پہلی ان یکون خالصا للہ، وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو۔ ہم اور آپ دین کا کوئی بھی کام کریں، ہماری منشا، ہماری نیت اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری ان یکون متابعا للسنہ، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، جس طریقے سے آپ نے کیا یا کہا، یا ایسے ہی آپ کے فرمان کے مطابق۔ رسول اللہ کا طریقہ، اللہ کے نبی کا منہج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب، اگر اس پر وہ عمل ہے تو پھر یہ احسن عمل ہے۔ ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر کسی عمل میں نہیں پائی جاتی، وہ عمل اللہ کے یہاں مردود ہے، چاہے کتنا بھی حسین کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کیوں نہ ہو کرنے کے اعتبار سے، اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر انسان اگر کر رہا ہے منہ پہ مارا جائے گا۔ وہ عمل اللہ ہی کے لیے وہ کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ قبر پہ اذان دیتے ہیں، اس لیے بھائی اذان دینا رب العالمین کو پسند ہے، ہم دے رہے ہیں۔ یا ایسے ہی کچھ لوگ ابھی 15ویں شعبان گئی پوری رات جگتے ہیں، یا پھر رجب کے مہینے میں نمازیں ہیں جو گڑی گئی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ کیا نماز پڑھنا رب العالمین کا پسندیدہ عمل نہیں؟ تو یہ دوسری شرط ہے، اللہ کے لیے خالص بھی ہونا چاہیے، اور وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت بھی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہے، اگرچہ اس عمل میں کتنا ہی خلوص کیوں نہ ہو، تو بھی اللہ کے یہاں وہ عمل مردود ہے۔ اسی کو وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے 1817 نمبر کی صحیح مسلم کی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا اللہ ہی کے لیے کیا لیکن ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس پر ہماری دلیل نہیں ہے، ہم نے وہ کہا نہیں ہے، ہم نے وہ کیا نہیں ہے، تو اللہ کے یہاں اس کا یہ عمل مردود ہے۔ تو کسی بھی عمل میں جب تک یہ دو بنیادی شرطیں نہیں پائی جاتی، وہ عمل احسن نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اور اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ عمل صالح سے بیان کیا، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں نا۔ یہ 110 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ کہف کا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح اکٹھا کرے۔ مطلق نہیں کہا گیا کہ وہ عمل کرے بلکہ عمل صالح۔ تو صالح کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ ہی کے لیے وہ عمل ہو اور اس عمل کا ثبوت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ کے طریقے پر وہ عمل کیا جا رہا ہو۔ اگر آپ کے طریقے پر وہ عمل نہیں ہے، آج زیادہ تر بدعات اور خرافات اسی قبیل سے ہیں۔ ایک انسان یہ تو کر لیتا ہے کہ عمل ہے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن جو دوسری شرط ہے، کیا رسول اللہ نے ایسا کرنے کو کہا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، یہ عمل آپ کے طریقے پر ہے، یہی شرط زیادہ تر آج کل کے دینی ان معاملات کو بدعت بناتی ہے جو انسان دین کے نام پہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے لیکن وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہے، اگرچہ اللہ ہی کے لیے ہے، تو قرآن کریم کی یہ عمومی آیت دلالت کرتی ہے 80 نمبر کی سورہ نساء کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کے راستے پہ چل کر کے جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ اس کی اطاعت قبول کرے گا۔ لیکن رسول کا نمونہ چھوڑ کر کے، رسول کی راہ چھوڑ کر کے اور آپ کا طریقہ چھوڑ کر کے کوئی اللہ کو کتنا بھی منانا کیوں نہ چاہے، اللہ کبھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اور وہ بات کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو خازن نار جو
دوزخ پر تعینات فرشتے ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے، آیت نمبر 9 اور 10 سورہ ملک کی، الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی دنیا میں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب وہ جواب کیا دیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا لیکن ہم جھٹلاتے رہے، ہم یہ کہتے رہے کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ پھر یہ جملہ جو آیت نمبر 10 کا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں زیادہ سنو گے تو زیادہ کرنا پڑے گا، اس لیے دین کی باتیں سنو ہی مت۔ یہ ہے جواب دوزخیوں کا۔ دوزخی کہیں گے کاش ہم دنیا میں دین سنتے، دین سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو دوزخ میں کبھی نہ آتے۔ اس لیے آئے دوزخ میں، نہ دین سنا، اور جب سنا نہیں تو پھر سمجھیں گے کیسے؟ اس لیے دین سمجھا بھی نہیں، اور جب انسان سمجھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ ایک سلسلہ ہے، سننا، سننے کے بعد سمجھنا، سمجھنے کے بعد عمل کرنا۔ جب پہلی شرط نہیں ہے، انسان سنے گا ہی نہیں، دینی محفل کی زینت بنے گا ہی نہیں، تو پھر وہ سمجھے گا کیا؟ اور جب وہ سمجھے گا نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ اس لیے یہ جواب بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک قاعدہ جو ہم نے بنا لیا ہماری منمانی کا، جتنا سنو گے اتنا عمل کرنا پڑے گا۔ آپ سننے ہی کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے، یہ عبادت ہے، قرآن اور حدیث کا ذکر سننا، قرآن اور حدیث کی نصیحت کو سننا۔ جتنا سنیں گے اللہ سے آپ توفیق مانگیے، عمل کی توفیق اللہ آپ کو دے گا۔ نہیں سنیں گے تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ اسی لیے تو دوزخی کہہ رہے ہیں کاش سنتے سمجھتے تو دوزخ میں کبھی نہ آتے۔ نہیں سنا، نہیں سمجھا، اسی وجہ سے ہم دوزخ میں آئے ہیں۔ اور پھر یہ سورہ ملک کی اللہ نے آگے تذکرہ کیا 12 نمبر کی، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، یعنی ایمان بالغیب اگر کسی کا ہے تو پھر اس کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ ہم اور آپ بھی اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ ایمان نام ہی ہے جو عقل میں نہیں آتا، اور ایسے ہی جو یہ آنکھیں دیکھتی نہیں۔ فرشتوں کی طاقت و قوت ہماری عقل میں کبھی نہیں آ سکتی، نہ ہماری آنکھوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، لیکن ایمان ہے ہمارا، یقین ہے کہ یہ فرشتے ہیں جن کو پر دیے گئے، سیکنڈ کے کسی حصے میں، ایک سیکنڈ بھی نہیں، وہ آسمانوں کو چیر کر کے 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی تیز رفتار ہے ان کی، اور طاقت و قوت بھی اللہ نے انہیں بہت زیادہ دی ہے۔ اور اسی طریقے سے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، ہمیں یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ اگرچہ یہ آنکھ نہ جنت دیکھی ہے نہ دوزخ دیکھی ہے، ان آنکھوں نے نہ جنت کا نظارہ کیا نہ دوزخ کا، پھر بھی ہمیں یقین کرنا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے ایمان بالغیب کا۔ عذاب قبر پر حق ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے کہ بس نعوذ باللہ یہ کہانی ہے، یہ افسانہ ہے، تو پھر اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جو عقل میں نہیں آ سکتا، بس قرآن کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے، تو پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان بالغیب اسی کا نام ہے۔ آگے جو دوسری صورت ہے سورہ قلم، دیکھیے قلم کے تعلق سے ایک بات شاید ہم نے اس سے پہلے سنی ہو، یہ بات ہمیں جاننی چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے 4700 نمبر کے ابو داؤد کی، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلی مخلوق قلم ہے۔ اور دیکھیے یہ پیدا کب ہوئی اور کس طریقے سے قلم کے ذریعے اللہ نے کام لیا ہے۔ ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر 2653 نمبر کی آتی ہے، قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا لکھو، قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا اکتب مقادیر الخلائق حتی تقوم الساعہ، قیامت تک جتنی مخلوقات دنیا میں آنے والی ہیں ان سب کی تقدیر لکھ دو، ان سب کے پورے تفصیلی معاملات لکھ دو۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ سب سے پہلے قلم کو اللہ نے کب پیدا کیا تھا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث بتائے گی جس میں الفاظ ہیں، زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ کتنے؟ 50,000 سال پہلے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے
اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسی وقت قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے اس قلم کے ذریعے اللہ نے لکھوا دیا۔ اسی لیے ہم اور آپ دنیا میں کسی مصیبت کے شکار ہوں، وہ مصیبت ہم پر آنے والی ہے یہ اس قلم نے ہی لکھ دیا تھا، جس قلم کو اللہ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے پیدا کیا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 23 اور 24 دلالت کرتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ زمین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انسانوں کو جو کچھ لاحق ہو رہا ہے، کسی کو رزق مل رہا ہے، کسی کو تنگی ہے، کسی کو مصیبت ہے، یہ سب سے پہلے جب قلم کو ہم نے پیدا کیا تھا تبھی نوٹ کر لیا تھا، تبھی قلم کے ذریعے اللہ نے لکھوا دیا تھا۔ اور وہ پوری کتاب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں 7ویں آسمان پر موجود ہے، جس میں انسان ہی نہیں جتنی مخلوقات ہیں ان کے سارے تفصیلی معاملات موجود ہیں۔ یہ ہے سورہ قلم، اور اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، اور قلم جو کچھ لکھتی ہے یا جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے ان کی، قلم کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اسی لیے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تاکہ ہمارے علم میں رہیں، اور اسی میں جو باغ والوں کا قصہ بیان ہوا ہے اس میں ہم اور آپ کے لیے یہ عبرت ہے، 15-16 نمبر کی آیات سے لے کر کے غالباً 32 نمبر کی آیات تک ایک انسان ابھی ارادہ کرتا ہے کہ وہ گناہ کرے گا، گناہ ہوا نہیں ہے، پھر بھی اللہ پکڑ کرتا ہے، پھر بھی اللہ پکڑ کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کر کے گناہ پہ باقی رہے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو اس کی پکڑ ضروری ہے، حتمی ہے، اللہ کرے گا۔ ابھی دیکھیے انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ والد کا انتقال ہوا، اور جو بھی فصلیں کٹائی کے وقت کاٹی جاتی تھیں والد محترم مسکین کو، فقیر کو، جو آیا اس کو دے دیتے تھے۔ اب جب وہ چلے گئے، یہ باغ ہمارے حوالے ہوا، بھائی لوگ تھے وہ کٹائی کے لیے نکل رہے ہیں، کہا اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج کوئی بھی مسکین آئے بھی تو محروم ہی جائے گا، اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ ابھی تو فصلیں کاٹی بھی نہیں گئی، اور جس گناہ کا ارادہ کیا تھا وہ گناہ کا ارتکاب ہوا بھی نہیں۔ اور یہاں پر یہ چیز بھی ملاحظہ کرنی ہے کہ اگر گناہ حقوق العباد کا ہوتا ہے تو پھر اس کی پکڑ حتمی ہے، یقینی ہے۔ حدیثیں اس پہ دلالت کرتی ہے کہ سب سے زیادہ جس گناہ کی وجہ سے جلد از جلد اللہ سزا دیتا ہے وہ ہے ایک انسان رشتے ناطے کو کاٹ دے، یا ایسے ہی بندے کی حق تلفی کرے، تو پھر سزا بہت جلد ملتی ہے۔ یہاں انہوں نے گناہ کا عزم کر لیا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان گناہ کا مضبوطی سے ارادہ کرتا ہے تو اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں ہی ہوتا ہے، اگرچہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ جو بھائی لوگ تھے انہوں نے یہ قسم اپنی پوری نہیں کی، کیونکہ ابھی وہ اپنی فصلوں تک پہنچائے جائیں، اور وہاں جو حالت اللہ نے کی، رات میں ارادہ کیا کہ صبح میں فصلیں کاٹیں گے اور کسی بھی مسکین کو نہیں دیں گے، راتوں رات اللہ نے اپنا کام کیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ناگہان مصیبت آئی اور جو فصلیں لہلہا رہی تھی ان کو ایسا جلا کے راکھ کر کے وہ مصیبت چلی گئی کہ گویا کہ وہاں کبھی کوئی فصل تھی نہیں، کوئی ہریالی تھی نہیں۔ جب یہ بھائی لوگ صبح میں اپنی اس زمین پر پہنچے جہاں فصلیں لہلہاتی تھی تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھلا دیے گئے، یا ہم کوئی غلط جگہ پہ آ گئے۔ رات میں انہوں نے گناہ کا ارادہ کیا تھا کہ ہم حق تلفی کریں گے، مسکین کا حق ماریں گے، اللہ نے رات میں ہی ان کو ان کی فصلوں سے محروم کر دیا۔ جب وہ صبح اپنے کھیت کی طرف گئے اور وہاں پر سب کچھ جلا راکھ پایا تو کہا کہ ہم کسی غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، اور قال اوسطہم، ایک انہی میں کا جو ہوشیار تھا اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں پہلے ہی کہا کرتا تھا
کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، جو ملا ہے اس میں جن کا حق ہے ان کو دو، لیکن تم نے میری نہیں مانی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے، تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے، بھائی لوگ آپس میں وہاں سے لڑتے جھگڑتے چلے گئے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا میں کوئی بندہ کسی بندے کا حق مارتا ہے، حقوق العباد کا جرم کرتا ہے، پکڑ دنیا میں بھی کرتے ہیں، اور آخرت کی جو پکڑ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ اور آگے کی 43 نمبر کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا میدان محشر میں، اس سلسلے صحیحہ کی ہے جس کا نمبر 584 ہے، ایک بڑی سی زمین ہوگی جہاں اللہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ پھر کچھ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا، کفر کیا، وہ لوگ اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے، وہاں پر کچھ لوگ رکیں گے جو کہ ایمان والے ہوں گے، تو پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر کیوں ہو، جو جانے والے تھے اپنے معبودان کے ساتھ تم کیوں نہیں چلے گئے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ پھر رب العالمین کی طرف سے فرمان جاری ہوگا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے کہ رب العالمین کی پنڈلی الساق یہ اللہ کی صفت ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ کیسی ہے کیفیت ہم پوچھ نہیں سکتے ہیں، لیکن آگے اس بات کا تذکرہ ہے کہ اہل ایمان جس وقت رب العالمین کی پنڈلی ظاہر ہوگی سجدہ کر لے جائیں گے، لیکن جو منافقین ہوں گے دنیا میں جنہوں نے اللہ ہی کی عبادت کی تھی لیکن دکھلانے کے لیے کی تھی، ریا نمود کے لیے کی تھی، وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے، جھکنا چاہیں گے، زمین پر اپنی پیشانی لگانا چاہیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو جو دنیا میں سجدہ اللہ کے لیے کرتا رہا ہوگا کل میدان محشر میں وہ سجدہ کرے گا، اور جب کر لے جائے گا اس کا شمار اہل ایمان میں ہوگا۔ جس نے دنیا میں سجدہ کیا بھی اللہ کے لیے لیکن ریا نمود کے لیے، جیسا کہ 142 سے لے کر کے 145 تک سورہ نساء میں اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ یہ لوگ اقامت کے ساتھ مسجد میں آ تو جاتے ہیں، نماز پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن کس لیے؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں مسلم کہو، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں صحابی کہو، تو وہ دکھانا چاہتے تھے نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب ایک انسان دنیا میں سجدہ کرنے کے باوجود اس کا سجدہ دکھلاوے کے لیے ہے، میدان محشر میں سجدہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ متقی نہیں ہے جس نے سجدہ کیا ہی نہیں ہے، جو دنیا میں سجدے چھوڑتے رہا ہے، نمازیں ترک کرتا رہا ہے، جب اس کو بلایا جائے گا اور سجدے کی طرف دعوت دی جائے گی تو وہ سجدہ کیسے کرے گا؟ یہاں پر یہ بات ہے کہ منافقین نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے بھی کہاں جا رہے ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے دوزخ کے درکے میں اللہ انہیں جلائے گا جہاں سے دوزخ کی آگ نکلتی ہے، جبکہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو پھر ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا، سجدے نہیں کرتا، اگرچہ اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا آبا اور اجداد اہل حدیث تھے، میرا عقیدہ بھی ہے اللہ کے تعلق سے بالکل صحیح، اللہ کی ذات یہ ہے، اس کے اسماء صفات یہ ہیں، لیکن یہ عقلی بات ہے کہ ایک انسان دنیا میں نماز نہیں پڑھتا وہ جنت میں کیسے جائے گا، جبکہ نماز پڑھنے والا ہی جس نے ریا نمود کے لیے نماز پڑھی ہے دوزخ میں جا رہا ہے۔ جس نے سجدہ کیا دنیا میں، نمازیں پڑھی، اگرچہ دکھلاوے کے لیے پڑھی، اس سے تو بہتر ہے نا جس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو پھر بے نمازی یہ خام و خیال میں کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا، ہمارے آبا اور اجداد ایسے ہیں، یا پھر ہمارا عقیدہ درست ہے، عقیدہ انسان کا کیسے درست ہوگا جبکہ وہ نماز چھوڑ دے یا نماز کا تارک بن جائے؟ کیونکہ توحید صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے، توحید صرف دل کی تصدیق کا نام نہیں ہے،
توحید کا عملی اظہار بھی ضروری ہے. یہ رکوع کرنا، یہ سجدہ کرنا، یہ توحید ہے. اسی لیے ایک آیت پڑھی گئی سورہ مدثر کی 38 سے لے کر کے 44 تک، ما سلککم فی سقر. جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے بھائی کس گناہ کی وجہ سے تم دوزخ میں آئے؟ لم نک من المصلین. پہلا ہی جواب ہوگا ہم دنیا میں نمازی نہیں تھے، اس لیے ہم دوزخ میں آئے ہیں. فویل للمصلین. ان نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے جو اپنی نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، یا پھر ریا نمود کے لیے پڑھتے ہیں، بے وقت پڑھتے ہیں لیکن پڑھ تو رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے بھی ویل ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے جنت کے میوے یا ایسے ہی جنت کے بالا خانے، جنتی انعام کیسے ہوں گے؟ یہ ایک فکر ہے جو ہم اور آپ کو سمجھنی ہے، یا ایسے ہی ہمارے ذہن میں رچانی اور بسانی ہے. ہم عمل کریں گے تبھی جنت میں داخل کیے جائیں گے. ایک آیت آج پڑھی گئی 43 نمبر کی، اور اس کے علاوہ بھی 24 نمبر کی سورہ حقہ کی اور 43 نمبر کی سورہ مرسلات کی. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. آئے ہو جنت میں، کھاؤ پیو موج مستی کرو. کس وجہ سے؟ جو دنیا میں تم نیکیاں کیا کرتے تھے، دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جو تم نے دنیاوی خالی ایام میں نیکیاں کی تھی، اسی وجہ سے آج ہم نے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے. تو اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کی رحمت جب تک انسان کے ساتھ نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل و کرم کن کے ساتھ ہوگا؟ جو دنیا میں جنت کے لیے کوششیں کرتے رہے ہوں گے، جنتی کام کرتے رہے ہوں گے، عمل کرتے رہے ہوں گے. جنہوں نے دنیا میں عمل کیا جنت کے لیے، انہی کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اور ایسے ہی انسان جنت میں جائیں گے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک حسب استطاعت پہنچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللهم اجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.